آل عمران 3 کی 97 فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس گھر میں ابراہیم کا مقام واضح آیت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے. اس آیت میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر میں، اللہ کا جو گھر ہے کعبہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے کہا میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. اور صلاۃ کو انہوں نے جب ان کو بتایا گیا تھا، گھر کی نشاندہی کی گئی تھی، تو اس میں طواف بھی تھا، قیام رکوع سجود بھی تھا، تو انہوں نے اس کو ایز اے یونٹ صلاح کہا، ایک چیز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام قرآن مجید میں اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے امام. وہ ہم سب کے امام ہیں اور تمام انبیاء بھی امام ہیں. تو اللہ نے ان کا مقام ابراہیم یہ بھی بتایا کہ واضح آیات جو ہیں وہ بھی مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اللہ کے گھر میں بنا واضح آیات، اور دوسرے ساتھ ساتھ بنا امام کا کہ آپ امام ہیں، یعنی جہاں امام صاحب کھڑو ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امامت میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. یہاں پتہ چلے مقام ابراہیم ہے. ہمارے معاشرے میں کون گیا حج عمرے پر؟ حج عمرے پہ گئے نا آپ لوگ؟ آپ گئے نہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ اگر حج پہ جائیں گے عمرے پہ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک پاؤں کے نشان نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے ایک خاص ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر، اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھیں، یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو مقام ابراہیم سمجھ رہے ہیں. مقام ابراہیم جو ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہ امام نماز جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، جو فرض نمازیں ہیں وہ کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کعبہ کے 4 کارنرز ہیں، کعبہ جو ہے 4 کارنرز کے ساتھ ہے، اور جہاں جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے، کعبے کے اندر ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے، وہ دروازہ جو ہے اس دروازے کی جو سائڈ کی دیوار ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ایک دیوار یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یوں یہاں سے ایک دیوار ہے، دیوار کے ساتھ کارنر پہ جو ہے نا دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. اس دروازے کے ساتھ جو دیوار ہے جب تو یہاں تک ہے، تو اس کے یہاں سینٹر میں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پہ. ہمیشہ صدیوں سے وہیں پر فرسٹ جو بالکل سب سے دیوار کے ساتھ جو پہلی جگہ ہوتی ہے وہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس دیوار کے سینٹر میں. اس کے پیچھے جائیں گے دور جا کے وہ انہوں نے فٹ جہاں ان کے پاؤں کے نشان کا ایک وہ بنا رکھا ہے، اسے کہہ رہے ہیں مقام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اب وہ آج کل وہ ماربلس لگے ہوئے ہیں. اس ماربل لگنے سے پہلے کیا تھا؟ وہاں مٹی ہوگی، اور جب ایک جگہ کھڑے ہو گے مٹی پہ کھڑے ہو گے تو اس کا ایک امپرنٹ آ جائے گا. اس امپرنٹ کو انہوں نے گولڈ کے اندر کر کے پیچھے رکھ دیا ہے، یہ بتانے کہ یہ اس دیوار کے، اس کعبے کی اس دیوار کے حصے یہ مقام ابراہیم ہے. ایکچوئل جو امام صاحب پڑھا رہا ہے نماز وہ ہے مقام ابراہیم، سمجھ رہے؟ تو وہ اس فٹ پرنٹ کو پیچھے لے گئے، اور یہ آج بھی دنیا میں عربوں میں اور لوگوں میں بحث چل رہا ہے کہ اس فٹ پرنٹ کو آگے لاؤ. وہ پیچھے سے لیں گے، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آگے کر لے جائیں گے طواف پہ وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تو اس لیے وہ پیچھے لے گئے اس سائڈ پہ، اور امامت میں وہیں پر نماز پڑھائی جاتی ہے. 4 طرف کعبے کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کے 4 اس کے وہ ہیں کارنرز، اور دیواریں ہیں 4، جیسے یہ ہے اور ایک یہ ہے، اور یہ یہاں فرض کے امامت کر رہا ہے وہ، تو یہاں سے بھی کر سکتا ہے امامت، یہاں سے بھی کر سکتا ہے، یہاں سے بھی کر سکتا ہے امام، لیکن وہ ہمیشہ یہیں کھڑا ہوگا سینٹر، دیوار کے سینٹر میں. یہ ایک فیکٹ ہے، وہ ہے مقام ابراہیم، وہ امام صاحب کی جگہ کھڑے ہونے کی. تو اب سورہ البقرہ 2 کی 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو.
اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, امن کی جگہ اور ثواب کی جگہ گھر کو بنا دیا. پہلے بتایا تھا مبارک بنایا اور ہدایت کی جگہ بنایا. اب وہ ہدایت جو تھی اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں سے اب آپ کو پتہ ہے. امام ابراہیم علیہ السلام ہے, مقام ابراہیم آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہاں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, لے لو, من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. یہ جو جانماز ہے, جائے نماز جو ہے, اسے کہتے ہیں مصلی عربی میں. عربی میں سے کہتے ہیں مصلی. اس جگہ سے تم نماز لے لو. تو آپ یہ دیکھیں پورا نماز کا طریقہ فارمیٹ کے سمیت پورا کمپلیٹ ایک ورڈ کے اندر ہے, مصلی. نماز کی جگہ جو ہے وہ ہے مصلی, اور وہاں سے تم لے لو. تو امام صاحب جو کھڑے ہو رہے ہیں وہاں نماز پڑھانے کے لیے, وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ زور سے بولیے پلیز. ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اور جو وہ نماز پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے, وہاں سے کہہ رہے تم لے لو اپنی نماز. جہاں کہیں بھی وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے, وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے. تو اللہ کہہ رہے جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں سے لے لو. وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر جو آج بھی امام جو نماز قائم کر رہا ہے, وہ رفع یدین سے, اور وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں اس طرح نماز قائم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک حنفی مسلک ہے, وہاں پر حنیفی مسلک کے لوگ نماز بھی قائم کر رہے ہیں, شافعی مسلک کے بھی لوگ نماز قائم کر رہے ہیں آج بھی, اس وقت بھی اور آج بھی. حنبلی مسلک کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, مطلب شیعہ جو ہیں ان کے اپنے طریقے. 5 طریقے سے وہاں نماز قائم تھی سوائے امام کے. وہ ایک امام کا ہو گیا, 4 اور, ایک امام کا طریقہ اور 5 طریقے ہو گئے. حدیث میں 5 طریقے لکھ دے بھائی, اس طرح بھی کر رہے ہیں, اس طرح بھی کر رہے ہیں, ایسے بھی کر رہے ہیں, سب لکھ دیے گئے. اور وہ حدیث میں 5 طریقے ہیں. اب آپ کون سا طریقہ سلیکٹ کریں گے جی؟ آپ بتائیں, آپ سب بتائیں کون سا طریقہ 5 میں کون سا سلیکٹ کریں گے؟ مقام ابراہیم والا. اب آپ بات سنیے. تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی جان دیکھیے آپ کوئی سا, مجھ سے میں نے کہا 5 میں سے, کہنے لگے حدیث میں 5 طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے 5 طریقے صحیح ہیں, کوئی سے بھی طریقے سے ساتھ قائم کرنا, طریقے کی بات ہو رہی ہے, اب فارمیٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا 5 طریقے سے نماز اگر صحیح ہے تو میں آج سے 5 طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز پڑھی. تو میں نے شیعہ طریقے سے پڑھ رہا ہوں. پیچھے مقتدی بھائی کو کیا معلوم میں ہاتھ کب چھوڑوں گا, کب باندھ لوں گا. وہ پیچھے والا مقتدی اسی پریشانی کہ بھائی کیسی نماز پڑھا رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ غور سے سنیے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز قائم کی ہے اور 5 طریقے صحیح ہیں, تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں 5 طریقے سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے 5 طریقے سے قائم کیے تو آپ 5 طریقے سے کریں, اور اگر آپ 5 طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہے. یو آر فالوئنگ دی امام. آپ امام کو فالو کر رہے ہیں, رسول اللہ کو نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جو مصلی قائم ہے وہی طریقہ ہے, تو وہی طریقے کو آپ نے اپنانا ہے تاکہ دنیا میں ایک ہی طریقے کا نماز ہو جائے. لیکن اگر آپ 5 بنائیں گے تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں. اگر 5 طریقے سے آپ کا ایمان ہے, کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں 5 طریقے سے رسول اللہ نے پڑھا, تو 5 طریقے سے پڑھیں. پھر آپ ایک طریقہ کیوں اپنایا ہوا؟ اس کے معنی اس امام کو فالو کر رہے ہیں آپ. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ڈیفیکلٹ بات ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, نماز کی جگہ وہاں سے لے لو, تو وہاں ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہمارے یہاں سینٹر پہ قائم ہے, تو مصلی ہم نے وہاں سے لینا ہے. تو یہ سمجھ لیے 4-5 طریقے آج بھی امامت کرنے کے بعد, صلاح جب مسجد حرام میں قائم ہو جاتی ہے, بعد میں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ, اور پھر وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, اور پھر بیٹھ کے درس بھی دیتے ہوں. یہ سلسلہ آج بھی قائم ہوا ہوا ہے. اور جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی ہے آج تک, اس صلاح جو وہاں مسجد حرام میں قائم ہے, وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرے ہوئے ہیں, تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں, تبھی تو نہیں کر رہے, اس کو اپنا نہیں رہے. تو ان کو اللہ بتاتا ہے, یہ جو مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سورہ الانفال 8:34 اور 35, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ
وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے پر سرپرست اولیاء نہیں ہیں. اس کے سرپرست اولیاء ہیں تو سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے. بس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو. دیکھیے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں، یہاں جتنے حضرات آئیں اور جب بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ یہ غور کریں کہ ہم کیا مسجد حرام کے امام کو غلط سمجھ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کون سمجھ رہا ہے صحیح؟ ہاں، کیونکہ آپ اپنے گھر کی جو نماز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس امام کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور اس مسجد حرام میں جو نظام قائم ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں، ان کے اوپر ہمارا قابض ہونا ہے، وہ غلط ہیں، ان کو نکال باہر کرو، ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں. ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متقین اولیاء ہیں. تو اللہ ہر زمانے میں اس مسجد حرام کے امام وہی رکھے گا جو متقین ہیں. یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد حرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا. آپ نے ہسٹری میں بت ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے مسجد حرام کو بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا نظام آج بھی قائم ہے. وہاں پر صلات قائم ہے، وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت. پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، مگر مسجد حرام کا نماز قائم ہوئی ہے، وہاں پر رمضان قائم ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے. جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی، بری حالتیں ہوں گی. تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد حرام کی جس نے اپوزیشن کی، کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا، کوئی ہندو نہیں کر رہا، نان مسلم، یہ ہمارے اندر سے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں مسجد حرام کی. وما کانوا اولیاء، اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون، اولیاء جو ہیں متقین ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے. پھر کہتا ہے وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی صلاح، ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. جب مسجد حرام کا امام تلاوت کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز لائق کے، تو وہ اللہ کی نظر میں کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے. جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری، اس کے بعد وہ ہٹ گیا، صلاۃ ختم ہو گئی، فرض نماز مسجد حرام میں، اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آن کے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ. تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ. تو یہ قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے وہ؟ اس قرآن پہ اس کے معنی سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. وہ مین نہیں کر رہا، معنی نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا. وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے، آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے، جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ، مین تو آپ کر نہیں رہے، آپ اس کو مان نہیں رہے. اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا، اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے. تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے، تم بلیو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے. تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام، اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، اور میں اپنی نماز پڑھوں گا، اپنا طریقہ بناؤں گا. تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا، تالی بجانا. تو آپ کی نماز سیٹی بجانا، تالی بجانا، کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے، وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے، اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو، مگر اس پہ بلیف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے.
تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. خود پتہ ہی نہیں نماز کا, نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے, تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ. یہ ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص, کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے, مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ, تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب, چکو عذاب, بما کنتم تکفرون, تم آیت کا کفر کرتے آ رہا ہو, صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو, کفر کر رہا ہو. تو یہ سمجھیں کہ آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے, اور میں کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. یہ آیتیں ہر گھر میں پڑھی ہوئی ہیں, قرآن کی آیتیں ہر گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں آپ, اور اس کا یہی معنی جو میں کر رہا ہوں, اور میں نے آپ نکال کے دکھا دیے, پڑھ لیں آپ.